اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا. اگر پڑھیں پھر اللہ تعالیٰ کی خلقت کو نہ بھولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، جیسے کہ آپ سائنٹسٹ کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں جو خوب زیادہ پڑھتے ہیں وہ پھر اپنے رب کی خلقت کو بھول جاتے ہیں. سائنس کی ایک تھیوری ہے، چاہے تھیوری مانیے آپ یا رول مانیے، کہ جو چیز نہ دیکھے اس کا کوئی وجود ہی نہیں. آپ ایتھیسٹ کو جانتے ہوں گے، وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جو چیز نظر نہیں آتی اس چیز کا کوئی وجود نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا بسم ربک، ایک تو اپنے رب کے نام سے علوم پڑھیے، دوسرے وہ علوم پڑھیے جو جس میں پھر آپ اپنے رب کی خلقت کو نہ بھول جائے. الذی خلق. آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن کو ایسی ترتیب لایا گیا. قرآن کا ایک ایک حرف ترتیب لانا، اس میں بڑی اللہ تعالیٰ کی کیا کہہ سکتے ہم حکمت ہے. آپ نے وہ ڈیبیٹ سنائی ہوگا جو مفتی شمائل ندوی رحمہ اللہ اور جاوید اختر کے درمیان ہوا تھا. انہوں نے بھی پڑھا ہے، انہوں نے بھی دینی علوم پڑھی ہیں اور دنیاوی علوم پڑھے ہیں. میں یہ کہتا ہوں میں نے صرف حفظ نہیں کیا ہے، میں نے 12th بھی کیا ہے اور میں آج گریجویشن بھی کر رہا ہوں. اور آپ کے کچھ اساتذہ میرے استاد بھی رہے ہیں، اور میں اپنی جرنی کے کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرے والد صاحب انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ میں آپ کو مدرسے بھیجوں گا. پھر میرے اندر بھی اس چیز کا شوق پیدا ہوا جو ابھی فیضان صاحب نے آپ کو بات بتائی کہ جس چیز کا شوق ہے، جس چیز کا شوق دل میں ہو اسی چیز کی طرف زیادہ دھیان دینا. میرے دل میں پھر شوق ہوا، لیکن جب میں مدرسے پہنچا پھر میں بہت ٹائم تک یہ کہتا تھا مجھے مدرسہ نہیں آنا چاہیے تھا، میں کس چیز میں پھنس گیا. لیکن 3 سال تک 8th وہاں پہ سکولنگ بھی ہوتی ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم حفظ نہیں کر سکتے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. جب ارادہ ہو کوئی مشکل چیز نہیں ہے. پھر وہاں پہ 10 to 4 سکولنگ بھی ہوتی ہے اور حفظ بھی کروایا جاتا ہے، اور وہ برابر 10th تک جے کے بوس کے اندر ہے. وہاں پہ پھر میں نے حفظ کیا. 8th میں گیا تھا، 9th میں نے حفظ مکمل کیا، پھر 10th میں نے ریویژن کیا. 11th to 12th میرے 2 سال بہت ضائع ہوئے جس میں کووڈ بھی تھا. اور میرا آج دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ساتھ تعلق ہے. میں نے وہیں ایڈمیشن کیا اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد بھی مجھے وہاں جانا ہے. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ انسان جس چیز کا ارادہ کرے وہ مشکل نہیں ہوتی. اور سب سے بڑی چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی کی جو وجہ ہے وہ اساتذہ کا ادب کرنا ہے. اساتذہ کا ادب کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. وہ چیز آپ کو کتابوں سے حاصل نہیں ہو سکتی جو آپ کو اساتذہ کے ادب سے حاصل ہو سکتی ہیں. میرے ایک استاد تھے جن کی میں تقریباً 1.5-2 سال تک خدمت کرتا رہا. مجھے لڑکوں سے پہلے اٹھنا پڑتا تھا، ان کے لیے صبح چائے بنانی پڑتی تھی. ایک بار وہ باہر سے آئے، لیکن میری نہ کوئی غلطی تھی نہ کچھ. جو ہی وہ آئے مجھے ایک چانٹا مارا. نہ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے چانٹا کیوں مارا، نہ میں نے ان سے کوئی بدتمیزی کی بات کہی. انہوں نے پھر ایک ہی بات کہی، آپ نے گیزر آن نہیں کیا. میں نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا، اور ایک چانٹا تھا. لیکن آج میں ان کے پاس جاتا ہوں، ان اساتذہ کے پاس جاتا ہوں، ان سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. جب ہم اساتذہ کا ادب کریں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اساتذہ کا ادب کرنا آپ کو آسمان تک پہنچا دے گا. بس یہ میری کچھ باتیں تھی
اور میری ذہن میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ سجاد صاحب نے ابھی کہا ہے آپ کو قرآن کے بارے میں کہ آپ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھیے، کیونکہ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنا پھر ہر چیز آسان ہوتی ہے۔ قرآن کے لیے آپ وقت نکالیے، جیسے ابھی کہا کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بغیر سمجھ کے قرآن پڑھنا اس میں بھی ثواب ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنا اس میں 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک ہی حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ حضور نے صرف اس میں بھی حکمت ہے، حضور نے صرف الف لام میم کا ہی کیوں کہا؟ کیونکہ یہ حروف مقاطعات میں سے ہیں۔ ان حروف مقاطعات یہ ایسے حروف ہیں جن کا معنی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، شاید حضور کو معلوم ہوگا، ہمیں انہوں نے نہیں کہا، ہمیں اس چیز کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنی ہے۔ یعنی حضور نے اس کا کہا کہ جو چیز یعنی سمجھ کے بغیر بھی اگر قرآن پڑھے تو اس میں بھی کتنا ثواب ملتا ہے۔ بس یہ میری کچھ چیزیں تھی، اگر آپ میں سے کسی کو سوال کرنا ہو، اگر مجھے معلوم ہو تو میں جواب دوں گا، اگر معلوم نہ ہو تو پھر اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ گھر کا آرام مجھے چھوڑنا پڑا، مدرسے میں جا کے صبح مطلب آپ یہ مان لو کہ اگر 5 بجے اذان ہوتی ہمیں 4 بجے اٹھنا پڑتا تھا، وہ برابر پھر مان لیں آپ رات کے 11 تک۔ ایک تو یہ چچا وغیرہ تھے، انہوں نے ویسی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، پھر گھر آ کے بھی مجھے بہت ساری پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اصل میں میں دیکھ پا رہا ہوں کہ سید ریاض کی آنکھوں میں آنسو ہے، آپ نے نہیں دیکھے، میں نے دیکھے، کیونکہ میں گواہ ہوں اس نے جو قربانی اٹھائی۔ میں خود گیا وہاں دارالعلوم میں یا ریبن اور وہاں بانڈی پورہ میں، آپ ذرا یہاں دیکھیے میری طرف، بس یہ اس لیے ہے کیونکہ جو اسے قربانی دی وہ آپ نے نہیں دیکھی، وہ اس نے فیس کیا اور میں نے تھوڑا دیکھی ہے۔ تو میں بڑا تعجب کرتا تھا کہ جب یہ اٹھتے جو صبح اتنی سویرے، پھر اتنی مطلب مشقت کو برداشت کرنا، یہ قابل فخر ہے اور ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے۔ اللہ نے رحم اللہ نے اپنی کتاب قرآنک سائنس میں لکھی ہے کہ نالج کے 3 سورسز ہیں، وہ ایک ہے سینسز، دوسرا ہے انٹلیکٹ اور تیسرا ہے ڈیوائن۔ ڈیوائن میں وہ کہتا ہے کہ ایک آتا ہے قرآن اور حدیث، اگر قرآن اور حدیث کو چھوڑیں گے ہماری نالج جو ہے مکمل نہیں ہے۔ لاسٹ پہ بٹ ناٹ لیسٹ میں اسکول کے آنریبل پرنسپل مسٹر الطاف حسین میر صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ ووٹ آف تھینکس کریں۔ مسٹر الطاف حسین میر صاحب، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ پرنسپل صاحب، آج اگر آپ یقین کرو گے کئی پروگرام یہاں پہ ہوئے ہیں ہمارے سکول میں، اس حال میں، لیکن سب سے زیادہ مزہ جو آیا وہ آج مجھے آیا۔ تو بھی کیونکہ آپ کے سامنے جو پرسنالٹیز ہیں، ایک نے ہمیں یہ بتایا کہ ہماری دنیا کیسے بہتر بنے گی، اور دوسرے نے ہمیں یہ بھی سکھایا تھوڑا بہت کہ ہماری آخرت کیسے بہتر بنے گی۔ یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا پڑھتے ہیں نا، اکثر مجھے لگتا ہے ہر نماز کے بعد امام صاحب یہ دعا کرتا ہے، اور اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ فیضان صاحب نے آپ کو بتایا کہ کوسچنز پوچھا کرو، جو میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں۔ کبھی کبھی میں ایگزامپل بھی آپ کو دیتا تھا ان 2 اسکالرز کی، they were from ڈنمارک، کچھ سال پہلے وہ یہاں آئے تھے ہمارے سکول میں۔